تو پہلے ہم ان کی رائے سن لیتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہی، سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بندے لبرٹی پہ اکٹھے تھے اس سے زیادہ تو ہمارا وہ جو نہیں ہے گوگا نکیبیا وہ چنے والے جو ہیں ان کے یہاں بہت رش ہوتا ہے۔ یعنی کہ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی پاپولیرٹی کوئی مقبولیت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ جو پوسٹ لگائی ہے اور اپنے ہی ایک پیج پہ لگائی ہے، یہ پنجاب گورنمنٹ کا ہی ایک پیج ہے، یعنی میں کوئی پی ٹی آئی کے کسی پیج سے یہ کمنٹس نہیں پڑھنے لگا ہوں، جو میں آپ کو لوگوں کی اب رائے دکھاتا ہوں جو انہوں نے کمنٹ میں ظاہر کی ہے۔ لبنہ ناظم ایک خاتون ہے جو لکھتی ہیں آپ کی ڈٹائی اور بغیرتی پر تف ہے، تف بھی لعنت کو کہتے ہیں، تو اگین ایک لعنت ملی ہے ان کو۔ چانڈیو بابا لکھتے ہیں یہ بغیرت ہے کون؟ تو چانڈیو بابا کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب یہ ایک نون لیگ کی رہنما ہے اور ابھی انفارمیشن منسٹر ہیں پنجاب گورنمنٹ کی۔ عظمہ زاہد بخاری جو کہ نون لیگ کی ایک رہنما ہیں اور ابھی جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کی انفارمیشن منسٹر ہیں، انہوں نے کے پی کے جو سی ایم ہیں سہیل افریدی صاحب جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کے پی کے سی ایم ہیں، ان کے لاہور وزٹ کے بارے میں ایک اپنا تبصرہ ایک اپنی رائے دی ہے، تو پہلے ہم ان کی رائے سن لیتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہی، سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بندے لبرٹی پہ اکٹھے تھے اس سے زیادہ تو ہمارا وہ جو نہیں ہے گوگا نکیبیا وہ چنے والے جو ہیں ان کے یہاں بہت رش ہوتا ہے، یا پوڑی چنے کی دکان پہ اس سے زیادہ رش ہوتا ہے۔ تو آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ لاہور میں ایک چنے والے ہیں جو کہ ناشتے کے لیے چنے بناتے ہیں گوگا نکیبیا کے نام سے، ان کی مختلف برانچز ہیں لاہور میں، جو لوگ لاہور آتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ بڑے مشہور ہیں۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ ناشتے کے لیے جتنے لوگ چنے لینے آتے ہیں نا گوگا نکیبیا سے، اتنے لوگ بھی اکٹھے نہیں کر پائے سہیل افریدی اپنے لاہور کے وزٹ کے دوران۔ یعنی کہ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی پاپولیرٹی کوئی مقبولیت نہیں ہے، لوگ ان کو کوئی پسند نہیں کرتے، اسی لیے لوگ اکٹھے نہیں ہوئے اور وہ مایوس ہو کے اپنا وزٹ ختم کر کے واپس گئے ہیں لاہور کا۔ اب ان کی اپنی کتنی پاپولیرٹی ہے جو بات کر رہی ہیں انفارمیشن منسٹر صاحبہ نون لیگ کی، ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو پوسٹ لگائی ہے اور اپنے ہی ایک پیج پہ لگائی ہے، وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں کہ ان کی اپنی کتنی پاپولیرٹی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جناب، یہ ایک پیج ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پیج کا نام ہے چیف منسٹر پنجابز اپڈیٹس، یعنی کہ مریم نواز کی پروفائل پکچر لگی ہوئی ہے، مریم نواز کا ایک کور فوٹو لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ پنجاب گورنمنٹ کا ہی ایک پیج ہے، یعنی میں کوئی پی ٹی آئی کے کسی پیج سے یہ کمنٹس نہیں پڑھنے لگا ہوں، جو میں آپ کو لوگوں کی اب رائے دکھاتا ہوں جو انہوں نے کمنٹ میں ظاہر کی ہے۔ تو یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اگر کوئی پی ٹی آئی کا پیج ہوتا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ تو پی ٹی آئی کے لوگ آتے، لیکن یہ تو نون لیگ کا ایک اپنا پیج ہے، تو یہاں پہ جو لوگوں کی رائے ہے نا وہ ان کے لیے بڑی میٹر کرنی چاہیے، ان کو بہت غور سے پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ ان کا اپنا ہی پیج ہے۔ تو نیچے ہم جاتے ہیں، یہ دیکھیں ایک پوسٹ پہ لکھا ہوا ہے جسٹ واچڈ، تو کمنٹ پڑھنے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فرید عباسی صاحب ہیں، فرید عباسی صاحب کہتے ہیں تو پھر ایسا کریں سہیل افریدی کا پنجاب اور کے پی کے میں جلسوں کا چیلنج قبول کر لیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی پاپولیرٹی نہیں ہے تو پھر انہوں نے جو کہا تھا نا اپنے وزٹ کے دوران کہ میں جلسہ کرنا چاہتا ہوں، پھر ان کا یہ چیلنج قبول کریں۔ اس کے بعد فائزہ بٹ کہتی ہیں، یہ خاتون ہے کہ ماشاءاللہ رج کے بے غیرت تے نکو نک بے شرم عورت ہے یہ پچکاری، یہ خاتون نے کہا ہے عظمہ زاہد بخاری کو۔ اس کے بعد واجد امتیاز گجر نے لکھا ہے خدا کا خوف کھاؤ میڈم، خدا کا خوف کھاؤ میڈم، اپنی مقبولیت کے لیے بس اپنی پوسٹ پہ کمنٹ دیکھ لو۔ تو انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ آپ یہ جو مقبولیت کی بات کر رہی ہیں، پہلے آپ اپنی پوسٹ کے نیچے کمنٹ تو دیکھ لینا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کتنی پاپولیرٹی ہے اور پی ٹی آئی کی کتنی پاپولیرٹی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نیچے آ جائیں تو مہر طیب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مقبولیت آپ کی پوسٹ کے کمنٹوں میں نظر آ رہی ہے، تو انہوں نے دوبارہ پھر یہی بات کی ہے کہ آپ اپنی پوسٹ کے نیچے لوگوں کی رائے دیکھ لیں جو انہوں نے کمنٹس میں ظاہر کی ہے۔ پھر رانا عدیل لکھتے ہیں میری بہن ہے جگہ جگہ پنجاب پولیس کھڑی نہ کرتے تو بتاتے پاکستانی پنجابی اور پنجاب کے رہنے والے کتنے لوگ آتے ہیں، جون سا راستہ بھی استعمال کرتے تھے، جگہ جگہ پہ ناکے لگے ہوتے تھے، گلی کیا سوسائٹی کا کوئی نکر کوئی گلی نہیں چھوڑا جہاں پنجاب پولیس کھڑی نہ ہو۔ تو یہ انہوں نے کمنٹ کیا ہے۔ پھر نیچے ایک یہ وزیر خان صاحب کا آپ کمنٹ دیکھیں گے، انہوں نے ایک فوٹو پوسٹ کیا ہے جو مجھے نازیبا سی لگ رہی ہے، اسی لیے میں اسے اوپر کر رہا ہوں۔
फिर मोहम्मद सुलेमान रफ़ीक हैं, इन्होंने जनाब अंग्रेज़ी में कमेंट किया है कि आई वॉज प्रीवियसली ए सपोर्टर ऑफ PTI बट ओवर टाइम आई हैव कम टू genuinely appreciate the performance of PMLN, particularly near visible hard work and commitment to improving Punjab province. Focusing on development infrastructure and public service is a far more positive and productive approach than spending years on political blame and slogans. तो ये एक नून लीग के हक में कमेंट आया। आगे हम मज़ीद देखते हैं, शायद इनके हक में मज़ीद कमेंट भी आएँ। अगर मज़ीद आएंगे तो हम उन्हें उसी तरह से पढ़ेंगे। फिर फ़तेह खान दरजई हैं, इन्होंने लिखा है इतना रश तो इसके घर के बाहर लगा रहता है जो कि हीरा मंडी है। तो ये तो इन्होंने गाली दे दी है सीधी। उसके बाद उदास पंछी के नाम से एक आईडी है, ये आईडी तो अननोन बंदे के नाम से है, लेकिन एक बंदे ने अपनी तस्वीर ऊपर लगाई हुई है, तो ये भी कोई अननोन आईडी नहीं है। बस झूठ बोलोगे, किन्ने झूठ बोलोगे, बस करो, अपने खुदा नू याद करो, खुदा नू ना भूलो, इंशाल्लाह तुहाडे ते भी वक्त आएगा कि तुसी भी इस तरह जुतियाँ खाओगे। तो ये अगेन इनके खिलाफ कमेंट है। ऊपर एक कमेंट इनके हक में था, तो मैंने आपको कहा था कि अगर मज़ीद हक में आएंगे तो हम वो भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं और इनके हक में कितने कमेंट हैं। एक अभी तक सिर्फ ऐसा कमेंट आया जो इनके हक में था, जो अंग्रेज़ी में लिखा हुआ था। और आप देखिए लोगों की जेन्युइन आईडीज़ बनी हुई हैं, कोई फेक आईडी नहीं है, उनके ऊपर नाम लिखे हुए हैं लोगों के। नीचे देखिए ज़ुबैर तारड़ साहब ने लिखा है तेरी शक्ल पर लानत, मैंने नहीं कहा लोग कहते हैं। वो कहते हैं मैं नहीं ये कह रहा, लोग कहते हैं कि आपकी शक्ल पर लानत। सियाल साहब के नाम से एक आईडी है, इन्होंने लिखा है दफ़ा हो चवल। अगेन बहुत ही मतलब बुरे जज्बात हैं उनके इन बीबी के बारे में। इस्माइल खान है, उन्होंने लिखा है पाम 47 नजायज़ हुकूमत की कोई इज्जत नहीं होती। अब ये पाम 47 का मतलब है फार्म 47। पठान इस तरह से बोलते हैं, फे को पे बोलते हैं बाज़ औक़ात। फिर मोहम्मद अली साहब हैं, मोहम्मद अली साहब ने कमेंट किया है तो तसुब की ऐनक उतारने की ज़रूरत है, शायद कुछ नज़र आए। तो वो कह रहे हैं आपने ये जो तसुब वाली ऐनक पहनी हुई, ये उतारेंगी तो आपको नज़र आएगा। जावियार अली लिखते हैं ना डजे मारो मसी, मतलब वो कह रहे हैं कि आप फूटे ना मारें। मोहम्मद फयाज ने लिखा है लोग नहीं थे तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है टीवी पर आने की। फिर निदा है, इन्होंने लिखा है आपको बस इसी काम के लिए रखा हुआ है सिस्टर। और आगे उन्होंने अज़मा ज़ैद बुखारी का मजाक बनाया। फिर ये सलीम संगाई साहब ने लिखा है लानत 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 तेरी शक्ल पर, कई बार लानत भेज दी है उन्होंने। लुबना नाज़म एक खातून है जो लिखती हैं आपकी डिठाई और बगैरती पर तुफ़ है। तुफ़ भी लानत को कहते हैं, तो अगेन एक लानत मिली है इनको। चांडियो बाबा लिखते हैं ये बगैरत है कौन। तो चांडियो बाबा को बताना चाहता हूँ कि जनाब ये एक नून लीग की रहनुमा है और अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब गवर्नमेंट की। हनीफ तारक लिखते हैं झूठ लीग की नौकरानी, घरों पर छापे मार वर्कर को गिरफ्तार किया गया, लानती झूठी नुकरानी। तो ये हनीफ तारक ने नुकरानी कह दिया है। इमरान अली असगर लिखते हैं अज़मा मैम आप अपना प्रोटोकॉल वापस ले लें, वो अपनी हिफाजत खुद कर लेगा दोबारा। वो चैलेंज कर रहा है जलसे का, गवर्नमेंट उनकी KPK में और जलसा यादगार करने दे। वो कह रहे हैं कि यादगार मीनार पाकिस्तान को कहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट तो KPK में है सोहेल अफरीदी की, लेकिन अगर वो चैलेंज कर रहा है तो आप कबूल कर लें जलसे का। फिर तारक भट्ट ने लिखा है लानत तेरी शक्ल पे गद्दार की बच्ची, इनको गद्दार कहा गया है जी तारक भट्ट की तरफ से। अरबाब खान लिखते हैं लानत तेरे मुंह, लानत बेशुमार, लानत बेशुमार, लानत लानती है तो कई बार उन्होंने लानत भेज दी है अरबाब खान ने। मोहम्मद इरफान तायर लिखते हैं अरे कहना क्या चाहती हो पगली औरत, और आगे मजाक बनाया। फिर अनस एक नीचे शख्स आप देखे हैं, वो लिख रहे हैं तुम्हें भी इसीलिए डिवोर्स हुई, आपकी तरफ भी रश हुआ था। तो ये एक पर्सनल किस्म का कमेंट है उनका, बहरहाल हम इसे सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये उनका अपना कमेंट है अनस का। फिर परी अकबर एक लिखा हुआ है आप भी वहाँ लाइन में देखी गई हैं। वो कह रहे हैं हमने आपको भी देखा, आप भी लाइन में लगी हुई थी। तो उन्होंने दोबारा इनका मजाक बनाया। गुलाम रसूल लिखते हैं लानत हो, तो ये कई बार तो लानत ही लोग भेज चुके हैं। फिर मोहम्मद शहबाज PTI के खिलाफ बात करके आप अपनी जगह पक्की रखो, कुछ भी बोल दो। वो कह रहे हैं आप PTI के खिलाफ बात करते ही रहें, आपकी जगह पक्की रहेगी। नासिर महमूद ने लिखा है घटिया पटवारन। माजिद खान आगे लिखते हैं तुम लोग सारे लाहौर की बात कर रहे हो, तुम्हारी लाहौर में नहीं पूरे पंजाब में हुकूमत नहीं, और सबको मालूम है कि पंजाब क्या क्या हाल किया तुम लोगों ने। फिर साजिद सजाद ने लिखा है लानत हो तुम पर बेगैरत इंसान। फिर एक खतून आ गई दोबारा नईद अदील, उन्होंने अज़मा ज़ैद बुखारी को झूठी बोल दिया है।
پھر ایک عظمیٰ بلال، یہ ان کی ہم نام خاتون آ گئی ہیں، یہ جنہوں نے کمنٹ کیا یہ بھی ان کی ہم نام ہے، تو دیکھتے ہیں یہ کیا لکھتی ہیں، یہ شاید ان کے حق میں بات کر دیں۔ پڑھتے ہیں، نہیں جی تیری بکواس کی کوئی اوقات نہیں، تو عظمیٰ ان کی ہم نام نے بھی ان کے حق میں بات نہیں کی ہے۔ پھر وزیر گادی ہیں، انہوں نے ایک کمنٹ کیا، اسے میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، تھوڑا غیر اخلاقی ہے۔ شاہد خان ہیں، وہ لکھتے ہیں تم جو بھی ہو، جس کی سسٹر ہو، جھوٹ مت بولو دوسروں کے لیے، کیونکہ اللہ کو جھوٹا انسان پسند نہیں۔ تو یہ جھوٹ سے بول رہے ہیں عظمیٰ زاہد بخاری کو۔ علی احمد نے لکھا ہے تم ہو بے شرم۔ پھر سجاد واحد صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے لعنت، اگین ایک لعنت آ گئی ہے۔ رضوان اصغر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو بتانے کی کیا ضرورت پڑ گئی، وہ بھی ان پہ دوبارہ طنز کر رہے ہیں۔ محمد سلیم نے 2 پوائنٹ لکھ کے آگے عورت لکھا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب بنتا ہے میں نہیں بتاتا ہوں، آپ خود ہی جو جس کو سمجھ لگ جائے۔ حسن چیمہ نے لکھا ہے لعنت بے شمار تم پر۔ پھر ایک شین لکھا ہوا ہے ایک یوزر کی طرف سے۔ پھر یہ زین علی نے ایک پوسٹر بنا دیا ہے، یہ پوسٹر بھی غیر اخلاقی ہے، اس کو بھی میں نہیں پڑھتا ہوں، کیونکہ جو اس طرح کے کمنٹس آ رہے ہیں ان کو میں چھوڑتا جا رہا ہوں۔ یہ جو فوٹو بنی ہوئی ہے، پھر یہ عمران خان کے نام سے ایک پی ٹی آئی کے کسی بندے نے، یہ تو پی ٹی آئی کا بندہ ہے، انہوں نے لکھا ہے لو خان۔ جنت نور صاحبہ ایک خاتون ہیں جنہوں نے لکھا ہے کام والی مائی ہے تو۔ عرفان مدنی نے لکھا ہے شرم کرو میڈم۔ مغیث نذیر صاحب ہیں، ایک انہوں نے سوٹ پہنا ہوا ہے، بڑے کوئی نفیس سے آدمی لگ رہے ہیں مغیث نذیر صاحب، وہ لکھتے ہیں لگتا ہے گوگا نکیبیا سے کوئی خاص لگا ہوا ہے، اس کا بیڑا غرق کرنا ہے۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں اس کا بیڑا غرق کرنا ہے گوگا نکیبیا کا بھی۔ پھر ایک کمنٹ ہے، یہ نکل گیا نیچے عمر خطاب صاحب کا، یہ بھی غیر اخلاقی کمنٹ ہے، اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ عرفان مرزا نے لکھا ہے لعنت تیری شکل پہ۔ پھر یہ محمد جمیل صاحب ہیں، یہ لکھتے ہیں کاش موبائل میں آن لائن تھوکنے کا آپشن موجود ہوتا۔ اب یہ اچھے خاصے مطلب سمجھدار انسان لگ رہے ہیں ایج کے حساب سے، اگر میں فوٹو دیکھوں تو انہوں نے اتنی جذباتی بات کر دی ہے کہ کاش موبائل میں آن لائن تھوکنے کا آپشن موجود ہوتا۔ تو اس سے آگے میں کیا ہی بات کروں، مطلب اس پہ تو اینڈ ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں میں نے کتنے زیادہ کمنٹس پڑھے، اور ان کمنٹس میں آپ نے دیکھا میرے اندازے کے مطابق میں نے 20 سے زیادہ لوگوں کے کمنٹس پڑھے ہیں، اور صرف ایک ایسا کمنٹ آیا ہے جو نون لیگ کے حق میں آیا ہے۔ مطلب کہ اتنے زیادہ کمنٹس 20 سے بھی شاید کہیں زیادہ میں نے پڑھے ہیں، آپ گن لیجئے گا، جس میں سے صرف ایک آیا ہے ان کے حق میں۔ تو یہ ان کی پاپولیرٹی ہے، اور میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ یہ ان کا اپنا پیج ہے، یہ پی ٹی آئی کا پیج نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات آپ نے دیکھی، میں نے کچھ چھانٹ کے کمنٹ نہیں پڑھے، بلکہ ایسے لائن میں جو لوگوں کی رائے آتی جا رہی تھی ہم پڑھتے جا رہے تھے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں نون لیگ والے اور عظمیٰ زاہد بخاری اور ہماری چیف منسٹر صاحبہ۔ لوگوں نے 8 فروری کو ان کو ریجیکٹ کیا، ان سے زیادہ ووٹ ملے پی ٹی آئی کو، لیکن الیکشن کا نتیجہ بدل دیا گیا اور ان کو زبردستی مسلط کر دیا گیا پنجاب پہ۔ اس کے بعد اب لوگ مسلسل سوشل میڈیا پہ لکھی جا رہے ہیں، اور ان کے خلاف آپ دیکھیں لوگوں کی نفرت کتنی زیادہ ہے۔ ان کو بیٹھ کے خود بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ دیکھیں نا، اللہ نہ کرے اب اس کے بعد وہی بچتا ہے جو بنگلہ دیش میں ہوا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے، کیونکہ سول وار کا بھی نقصان ہوتا ہے، ملک کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اب اس سے آگے یہی رہ گیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے نکلیں، اور یہ جو نون لیگ والے دفتروں میں بیٹھے ہوئے ان کو کرسیوں سے اٹھا کے باہر نکال دیں، ورنہ تو یہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی پوسٹ کے نیچے اپنی پاپولیرٹی دیکھ لیں کہ آپ کی اپنی کتنی پاپولیرٹی ہے۔ لوگ مان ہی نہیں رہے ہیں ان کو پنجاب والے، لیکن یہ مسلط ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کو کچھ پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف جا کے دوبارہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے، چاہے ان کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے۔ نون لیگ اتنی بری پارٹی نہیں تھی جتنی اب یہ بن چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کی رائے کو نہیں نہ مانیں گے تو لوگ پھر اس سے آپ کے خلاف علم بغاوت اٹھا لیں گے ہاتھ میں۔ اب تو جو نون لیگ کے بہت بڑے سپورٹر ہیں وہ بھی چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں لیکن ہم اس کے حق میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو خود بیٹھ کے نا، جیسے ہم نے یہ کمنٹ پڑھے اس طرح سے لوگوں کی رائے دیکھنی چاہیے اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے ان کو مسلط کیا ہوا ہے پنجاب کے عوام پہ، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی بھی اچھی خاصی کریڈیبلٹی ہوتی تھی۔ لوگ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سے بڑا محبت کرتے ہوتے تھے کہ یہ گارڈین ہے ملک کے، اور بے شک ان کی قربانیاں بھی اگر ہم صرف فوج کی بات کریں تو بہت زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں یہ تو اس ماں کو ہی معلوم ہے نا کہ جس کے بچے کی شہادت ہو جاتی بارڈر پہ، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے کسی کا جان دے دینا،
اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہو سکتی، اور جس کے گھر میں کوئی جان دیتا ہے اسی کو اس کا دکھ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتنا بڑا دکھ ہے۔ تو ہمارے کتنے بچے جو کیپٹن ہمارے ہیں اور ہمارے نیچے فوجی ہیں، صوبے دار ہیں، وہ ڈیلی کی بنیاد پہ شہید ہو رہے ہیں ان علاقوں میں جہاں پہ حالات خراب ہیں۔ تو ان کی تو پاپولیرٹی ہونی چاہیے، لوگوں کو ان سے پیار کرنا چاہیے، لیکن لوگ ان سے بھی کیوں ناراض ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایک ایسی رجیم کو لا کے مسلط کر دیا جن کو عوام نے ووٹ نہیں دیے تھے۔ تو ان کو عوام کے ساتھ ضد بنانے کی بجائے بلکہ عوام کی بات کو مان لینا چاہیے۔ عوام کے ساتھ ضد بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ ملک میں یہی ہوگا جو چل رہا ہے، اداروں کے خلاف نفرت ہوگی، پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف نفرت ہوگی۔ تو بہرحال ساری بات کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اپنی پاپولیرٹی کیا ہے وہ آپ نے اس پوسٹ میں دیکھ لی ہے۔